بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے اس بات کی دعا کر دیں کہ اللہ جل شانہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو دعا وہ مانگے وہ قبول ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، یعنی مشتبہ مال نہ کھاؤ، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جس سے اس کی 40 دن کی عبادت نامقبول بن جاتی ہے، یعنی ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، اور جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو اس لیے اپنی آمدنی کے ذرائع میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، اس کا خیال بہت ضروری ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے اگر اس احتیاط میں کوئی نقصان نظر میں آتا ہو تب بھی برکت اور آخرت کے اعتبار سے وہ کمی بہت زیادہ فائدہ مند اور نقصان سے بچانے والی ہے۔ جتنا آدمی احتیاط کرے گا اللہ رب العالمین اس کی عبادات کے اندر اسی کے بقدر اثرات ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے اور مستجاب الدعوات بننے والے اعمال کا اہتمام کرنے کی، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشتبہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنا آدمی بچنے کی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بچنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور جب آدمی خود ہی بچنے کی نیت نہ کرے تو پھر مشتبہ ہو یا حرام ہو یا مکروہ ہو، جیسی بھی ہو، آدمی کہتا ہے بس مال آئے، بس آنا چاہیے، جیسے کیسے بھی آئے آ جائے میرے پاس، تو پھر عبادت کے اندر نور کہاں پہ آئے گا، وہ عبادت کہاں پہ قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال طریقے سے کمانے کی اور جائز جگہوں پر خرچ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کمانا بھی آسان ہے، خرچ کرنا بھی آسان ہے، لیکن اصل ہے کہ مال حلال طریقے سے آدمی کمائے اور جائز جگہوں پہ خرچ کرے۔ تو جائز جگہوں میں سے ایک صدقہ خیرات ہے، آخرت کے لیے وہ اعمال کرنا، آخرت کی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جہاں پہ ہمارے لیے آخرت کے اندر کام آئے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو انہی آخرت والے اعمال میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ہینڈ پمپ لگوانا۔ سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب میں ہم نے بہت سارے ہینڈ پمپ لگوائے ہیں جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، لوگ بیچارے صاف پانی کو ترستے ہیں، تو وہاں پر ہماری کوشش ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ایک ہینڈ پمپ لگ جائے تاکہ وہ لوگ بھی آسانی کی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک رخسانہ بھی ہیں، انہوں نے ایک ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جب تک یہ ہینڈ پمپ رہے لوگ مستفید ہوں، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین اس ہینڈ پمپ کی برکت سے ان کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا آخرت کے سارے کاموں کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی حلال طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنے کی اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اہل خانہ سمیت ان کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے احکامات کو ماننے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ہم نے ضلع سکھر کے اندر ایک مسجد کے اندر ہینڈ پمپ کی ضرورت تھی تو وہاں پہ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اپنی شیان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ایسے نیکی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی